الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ مؤمنون کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، وہ ایمان والے اپنی مراد پا گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کو اختیار کرتے ہیں. بہت اہم مضمون ہے اور بیان کرنے والا خود بھی اس مضمون کا بہت محتاج ہے. اپنی ہی نیت کر کے کچھ باتیں عرض کرنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں کا فائدہ پہنچائے. تمام اسلامی اعمال میں سب سے اہم، سب سے زیادہ بلند مرتبہ عمل نماز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کی معراج ہے. معراج کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا تاکہ نماز کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی کے خاص بندے بنے. اور جب خاص بندے اللہ تعالی کے بن جائیں گے تو ان کے دنیا کے بھی سارے کام ہو جائیں گے، آخرت کے بھی سارے کام ہو جائیں گے. جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، لوگوں کے دل ان کے لیے نرم کر دیے جاتے ہیں، فرشتوں کی جماعتیں ان کے لیے نصرت میں لگا دی جاتی ہیں. اگر نماز بن گئی تو اللہ کے خاص بندے بن جائیں گے، اور جب اللہ کے خاص بندے بن جائیں گے تو پھر آخرت کی بھی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور دنیا کے ہر موقع اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی کی خاص نصرت حاصل ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت معاملہ پیش آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی معاملے میں پریشانی ہوتی تھی، نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نماز کی برکت سے ان کے سارے مسائل حل کر دیا کرتے تھے. تو نماز بہت اہم چیز ہے، اور اس نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا، اور وہ گورنر بڑی بڑی ریاستیں سنبھالتے تھے. ان کو خط میں فرمایا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارا سب سے زیادہ اہم کام میرے نزدیک نماز ہے، سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز ہے. اور سلف کہا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کی دینی حالت دیکھنی ہے تو اس کی نماز کو دیکھو. اس کی نماز جتنی حسین ہوگی تو
تو انشاءاللہ اس کی دینی حالت بھی اتنی ہی حسین ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں اس روایت کو درج کیا۔ عمرو بن سعید رحمہ اللہ حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر فرض نماز کا وقت آئے اور بندہ مومن وہ فرض نماز اس طرح ادا کرے کہ وضو بھی اچھا ہو، رکوع بھی اچھا ہو، خشوع بھی اچھا ہو، تو یہ نماز اس کے لیے اگلی نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، ما لم تؤت کبیرہ، بشرطے کہ کوئی کبیرہ گناہ نہ آیا ہو۔ کبیرہ گناہ جو ہے وہ تو توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں، اور اگر حقوق العباد کا معاملہ ہو تو تلافی بھی ضروری ہے، قضا کا معاملہ ہو تو قضا بھی ضروری ہے۔ تو کبیرہ گناہ کا معاملہ سخت ہے، توبہ بھی کرنی ہے، تلافی بھی کرنی ہے، قضا بھی کرنی ہے، وہ نماز کے پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے۔ لیکن کبیرہ گناہوں کے علاوہ، بڑے بڑے گناہوں کے علاوہ آدمی سے جو جانے انجانے میں نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اگر نماز اس طرح ادا کر لی جائے کہ وضو بھی اچھا ہو، رکوع بھی اچھا ہو، خشوع بھی اچھا ہو، تو یہ نماز اگلی نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، ما لم تؤت کبیرہ، بشرطے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ تو کیسی اچھی چیز بندہ مومن کے ہاتھ لگ گئی کہ اگر وہ باقاعدگی سے نماز پڑھ رہا ہے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار میں اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال گناہوں سے بالکل خالی ہوں گے، گناہوں سے بالکل خالی نامہ اعمال، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اس کے لیے اکرام ہی اکرام، نعمتیں ہی نعمتیں۔ اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو گئے، بامراد ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اور ان کو ان کی من کی مراد مل گئی۔ جو سب سے بڑا امتحان ہے آخرت کا، اس میں بھی ان کو درجہ اول میں کامیاب لکھا جائے گا، اور دنیا کے اندر بھی جو مسائل پیش آتے ہیں، جو مشکلات پیش آتی ہیں، تو ان کے اندر بھی اس کو کامیاب اور بامراد کیا جائے گا۔ بہت بڑی نعمت ہے نماز، معمولی عمل بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ غزوہ حنین میں ایک ایک مجاہد کو بہت زیادہ مقدار میں مال غنیمت ملا تھا، جانور بھی ملے تھے، سونا چاندی بھی ملا تھا، کپڑے بھی ملے تھے، ڈھیر لگ گیا تھا ایک ایک مجاہد کے پاس۔ اب اتنا سامان تھا تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، وہیں خرید و فروخت بھی شروع ہو گئی۔ اگر کسی شخص کو ضرورت نہیں ہے کسی سامان کی اور اس کو مال غنیمت میں مل گیا تو ظاہر ہے کہ وہ بیچے گا، تو وہ بیچ رہے تھے اور دوسرے خرید رہے تھے، وہیں خرید و فروخت شروع ہو گئی۔ ایک صحابی نے یہ کیا کہ وہ خریدتے تھے اور آگے بیچتے تھے، نفع کماتے تھے، خرید رہے ہیں اور آگے بیچ رہے ہیں، نفع کما رہے ہیں۔ شام کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آج میں نے خوب تجارت کی اور بہت سارا نفع کما لیا، غیر معمولی نفع کما لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کتنا نفع کمایا؟ انہوں نے بتلایا کہ میں نے 300 اوقیہ چاندی، اور یہ تقریباً 4 کلو کا وزن بن جاتا ہے، کہا اتنا میں نے نفع کما لیا، 300 اوقیہ چاندی میں نے اسی بھاؤتاؤ کے اندر حاصل کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا نفع ہے؟
اگر فرض نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھ لیں تو ان 2 سنتوں کا ثواب اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو خدائی وعدے ہم تک پہنچے ہیں، یہ وعدے بالکل سچے ہیں کہ اگر کسی شخص کو 4 کلو چاندی کمانے کا یقین ہو تو وہ کتنا زور لگا دے گا کہ شام تک میرے پاس اتنی بڑی رقم آ جائے گی، تو وہ اس کے لیے کتنا زور لگائے گا، بہت محنت کر لے گا، بہت زور لگا دے گا کہ 4 لاکھ روپیہ ایک دن میں کما سکتا ہوں میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت پڑھے تو ان 2 رکعت کا ثواب اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ 2 رکعت سنت کا ثواب اتنا زیادہ ہے، تو اگر فرض پڑھ لے آدمی تو فرض کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ اس بات پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ فرائض کا ثواب سنتوں اور نفلوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اچھی طرح عمدہ نماز پڑھنے والے بن جائیں اور باقاعدگی کے ساتھ اس چیز کا احساس کریں، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو دل میں ایسا ہی درد ہونا چاہیے، اتنی ہی تکلیف ہونی چاہیے کہ کتنا بڑا اجر و ثواب تھا، کتنا بڑا خزانہ تھا جو آج میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ آنکھ نہ کھل سکی، فجر قضا ہو گئی، بہت رونا آیا اور بہت صدمہ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ 1 ہفتے تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدمہ تھا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نیند گہری تھی اور قریب تھا کہ فجر کی نماز نکل جاتی، تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر جگا دیا کہ اٹھ جائیے۔ دشمن بہت تھے، فکر مندی کی بات تھی کہ اچانک ایک شخص اندر آ گیا، خوابگاہ تک آ گیا۔ وہ اٹھ گئے اور فرمایا تم کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں۔ کہا شیطان اور مجھے نماز کے لیے جگائے گا؟ کہا پچھلی مرتبہ جو آپ نے سوگ کیا تھا نماز سے زیادہ ثواب مل گیا تھا، تو میں نے خطرہ محسوس کیا کہ کہیں آج آپ کی نماز نہ نکل جائے، تو میں نے جگا دیا۔ ایسا ہی صدمہ ہونا چاہیے اور ایسی ہی اپنے نقصان کی فکر ہونی چاہیے۔ اور نماز کے لیے جس صفت کو آیت میں ذکر کیا وہ ہے خشوع، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہوں۔ اور حدیث مبارکہ میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ اسی کو ذکر کر دیا گیا 3 چیزوں میں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وضو بھی اچھا کرے اور رکوع بھی اچھا کرے اور خشوع بھی اچھا۔ وضو اچھا ہو جائے گا اگر چند چیزوں کا اہتمام کر لیا جائے، نیت کر لی جائے کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے پاک کرتا ہوں، اس لیے وضو کر رہا ہوں تاکہ پاک ہو کر اللہ کی عبادت کر سکوں۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے، دنیاوی باتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا جائے، سنت کے مطابق وضو کیا جائے۔ اور الحمدللہ اکثر مسلمان سنت کے مطابق ہی وضو کر رہے ہوتے ہیں، اکثر مسلمان۔ اور پانی کو فضول خرچ نہ کیا جائے۔ تو وضو تو الحمدللہ سنت کے مطابق ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو بس اب جو چیزیں رہ گئی وہ 4 چیزیں رہ گئی۔ وضو کریں تو نیت کے ساتھ وضو کریں، بغیر نیت کے وضو کرنا شروع نہ کر دیں۔ بسم اللہ پڑھیں، دنیاوی باتوں سے
اپنے آپ کو وضو کے دوران بچائیں اور پانی کے استعمال میں احتیاط کریں۔ پانی کا استعمال ایسا ہونا چاہیے کہ افراط بھی نہ ہو اور تفریط بھی نہ ہو۔ افراط ہو جاتا ہے ہمارے جیسے علاقوں میں کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے پانی دے رکھا ہے، تو ان علاقوں میں افراط ہو جاتا ہے کہ بلا وجہ پانی ضائع کر رہے ہیں، نل کھلا ہوا ہے اور نل کے بند کرنے کی فکر ہی نہیں ہے، پانی بہے جا رہا ہے، 3 مرتبہ دھو لیا ہے، 3 مرتبہ کے بعد بھی پانی بہائے جا رہے ہیں، کئی مرتبہ ہاتھ دھو رہے ہیں، کئی مرتبہ منہ دھو رہے ہیں، اور پاؤں کے دھونے میں اتنا پانی لگا دیا کہ اس پانی سے پورا غسل ہو سکتا تھا۔ تو یہ پانی کا ضیاع ہمارے جیسے علاقوں میں بہت ہے۔ تھوڑے پانی سے وضو ہو سکتا ہے، اس کے بعد اگر پانی زیادہ استعمال کریں گے تو یہ اسراف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لا يحب المسرفین، اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ فضول خرچی کرنے والوں سے اس کا محبت کا تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ ناپسندیدہ لوگوں کی فہرست میں ہے۔ اب یہ وضو کرے گا، رحمت کا مستحق کیسے بنے گا؟ ایک مرتبہ وضو کرنا بھی کافی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو اس طرح فرمایا کہ ہر عضو کو بس ایک مرتبہ دھویا۔ تو ایک مرتبہ دھونا بھی کافی ہے، ایک مرتبہ ہاتھ دھو لیے، ایک مرتبہ کلی کر لی، ایک مرتبہ ناک صاف کر لی، ایک مرتبہ چہرہ دھو لیا، کافی ہے ایک مرتبہ بھی۔ 2 مرتبہ کر لے اچھا ہے، 3 مرتبہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو میں عام طریقہ یہ تھا کہ 3 مرتبہ ہر عضو کو دھوتے تھے، اور دھونے کے ساتھ ساتھ ایک اور سنت جو حضور کی تھی وہ یہ کہ ملتے بھی تھے۔ دھویا تو ہاتھ سے ملا، جس کو عربی میں دلک کہتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من زاد علی ھذا او نقص فقد اساء وتعدى وظلم، کہ اب اگر اس سے بھی زیادہ کوئی پانی استعمال کرے اور اس سے بھی زیادہ مرتبہ دھوتا رہے تو اس نے برا کیا اور زیادتی کی اور ظلم کیا۔ تو وضو کی فضول خرچی یہ بھی بری ہے، اور کہیں اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے افراط، اور کہیں اس کے برعکس ہوتا ہے تفریط، وہ یہ کہ پورا ہی نہ دھویا، وضو ایسے بے ڈھنگے طریقے سے کیا کہ بعض اعضاء دھلنے سے ہی رہ گئے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم جلدی وضو کر رہے تھے، اور جلدی وضو کرنے کی وجہ سے ایڑیاں خشک رہ گئی تھی، اعقابہم تلوح، ان کی ایڑیاں الگ سے چمک رہی تھی خشک رہ جانے کی وجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء، کہ ان خشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے، پورا وضو کرو۔ تو پورا وضو کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بعض اوقات کوہنیاں خشک رہ جاتی ہے، بعض اوقات کنپٹیاں خشک رہ جاتی ہیں، تو پانی ایسے استعمال کرنا چاہیے کہ افراط بھی نہ ہو اور تفریط بھی نہ ہو۔ بالخصوص اگر ذاتی پانی نہیں ہے بلکہ وقف کا پانی ہے، جیسے مسجد میں وضو کر رہے ہیں، پھر تو بہت ہی خیال کرنا چاہیے اور اس چیز کا بہت ہی اہتمام ہونا چاہیے کہ پانی فضول ضائع نہ ہو، بلا وجہ نل کھلا نہ رہے۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہ ایک مرتبہ فرانس تشریف لے گئے، وہاں کے تبلیغی مرکز میں عجیب معاملہ دیکھا کہ وضو خانے میں ایک ہی نل لگا ہوا ہے اور مٹی کے لوٹے رکھے ہوئے ہیں، ہر ایک اس نل سے جا کے لوٹا بھرتا ہے اور آ کر پھر لوٹے سے وضو کرتا ہے تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ تو ہمیں مسجد کے پانی کا خاص احساس ہونا چاہیے،
یہ ہو گئی پہلی چیز کہ وضو اچھی طرح کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ رکوع اچھی طرح کرنا ہے۔ پوری نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کو خصوصی طور پر ذکر کیا، اس سے رکوع کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی رکوع کو خصوصیت سے الگ ذکر کیا، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ علماء نے فرمایا کہ رکوع اور سجدے کے اندر خوب اطمینان ہونا چاہیے۔ بعض اوقات آدمی کو جلدی ہوتی ہے، اجازت دی گئی ہے کہ اگر جلدی ہے تو تلاوت مختصر کر لو، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی مختصر سی سورت پڑھ لی، سورۃ الکوثر پڑھ لی، جائز ہے۔ لیکن رکوع اور سجدے بہرحال اہتمام سے ہونے چاہیے اور اطمینان سے ہونے چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکوع اور سجدے بڑے کامل ہوا کرتے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں۔ چاشت کا وقت تھا اور بڑا مصروف دن تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن پہلے ہی تو مکہ فتح کیا ہے، تو مکہ کے انتظامات کا وقت تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا اور اس کے بعد کہتی ہے کہ 8 رکعت چاشت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، اور بہت جلدی جلدی وہ 8 رکعتیں پڑھی، ان کو بہت مختصر کیا۔ البتہ رکوع اور سجدہ اس میں بھی حضور پورے اطمینان سے کر رہے تھے، کہ رکوع اور سجدہ وہ اطمینان سے ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلدی جلدی اطلاع دی کہ فجر کا وقت ہو گیا اور سب نمازی آ گئے ہیں، تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے وقت تشریف لائے کہ سورج بھی نکلنے والا تھا، پھر آئے اور 2 رکعت سنت کی ادا کی، اور ان 2 رکعت میں رکوع اور سجدہ اطمینان سے کیا۔ تو حضرت بلال نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے بہت اطمینان سے رکوع سجدے کیے، فرمایا اس سے بھی زیادہ جلدی ہوتی تب بھی میں احسنتہما واجملتہما، اختصار تو کرتا لیکن نماز کو اہتمام سے پڑھتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ رکوع کو خاص طور پر اہتمام سے کرنا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمران بن حسین خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا رکوع کیا جتنے وقت میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، 2.5 پارے کی صورت ہے، 2.5 پارہ۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا رکوع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی، تو بعد میں نے کہا کہ اتنی لمبی نماز پڑھی کہ میں نے تو ایک برا ارادہ کیا تھا۔ حضور مسکرائے، فرمایا کیا برا ارادہ کیا تھا؟ کہا میں نے سوچا میں چھوڑ دوں، میں نہیں پڑھ سکتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے قریب اگر ہم اپنی نماز کو لے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں رکوع سجدے اطمینان سے کرنے چاہیے، اچھے طریقے سے کرنے چاہیے۔ رکوع سے کھڑے ہوں تو اطمینان سے کھڑے ہوں، ایک دم سے غوطہ نہ لگائے، اور جب سجدے میں جائیں تو اطمینان سے سجدہ کریں، پھر جب بیٹھیں تو اطمینان سے بیٹھیں، پھر جب دوسرا سجدہ کریں تو اطمینان سے سجدہ کریں۔ تیسری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی وہ یہ کہ خشوع، نماز میں خشوع ہونا چاہیے۔ خشوع کا معنی ہے پرسکون متوجہ۔ فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، تمام آوازیں چپ ہو جائیں گی، سکون سناٹا ہو جائے گا اور سب متوجہ ہو جائیں گے رحمان کی طرف۔ اور خشوع اصل دل میں ہوتا ہے،
کہ دل سے آدمی مطمئن متوجہ ہو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف، لیکن دل میں جب خشوع ہوتا ہے تو آدمی کا ظاہر بھی پرسکون ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی سکون ہوتا۔ تو خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اعضاء پرسکون ہونے چاہیے، نگاہ بھی ایک جگہ پر ہونی چاہیے، آدمی نماز کے اندر ادھر ادھر نگاہ نہ گھما رہا ہو، اور رکوع اور سجدہ جب کرے تو اس کے اندر بھی اطمینان ہونا چاہیے۔ یہ سب کا سب خشوع میں داخل ہے، دل بھی متوجہ ہو، اعضاء بھی پرسکون ہو، اور نگاہ بھی متوجہ ہو۔ اور اس کے ساتھ علماء نے فرمایا کہ خشوع حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ پڑھے تو اس کو ٹھہر ٹھہر کے توجہ کر کے ایسے پڑھے جیسے کچا حافظ پڑھتا ہے۔ کچا حافظ جب پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ اور ریل نہیں چلا سکتا، بلکہ وہ تھوڑا سوچ سوچ کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے کچا حافظ پڑھتا ہے ایسے ٹھہر ٹھہر کے اور ایک ایک لفظ پر توجہ دے کر پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم کسی کو سناتے ہیں تو سنانے کے اندر ہم خیال کرتے ہیں کہ ہمارا سا اور جیم، رال، سین، صاد، طا، ضاد یہ صحیح طریقے سے ادا ہو رہے ہوں۔ جب ہم خاموش یعنی سری نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں تلاوت آہستہ کر رہے ہیں، اس وقت بھی ہمیں تجوید کا خیال کرنا چاہیے۔ ایسے ہی نماز پڑھتے وقت اگر نماز کے کلمات کا ترجمہ آتا ہو تو ترجمے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ترجمہ ہم سوچتے رہیں، اور اگر ترجمہ نہیں آتا تو اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ تو ہر مسلمان کو آتا ہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ تو اسی پہ توجہ کرتا رہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہا ہوں۔ اور ایسے ہی نماز کے اندر اگر کسی کو وسوسے اور خیالات بہت آتے ہوں تو علماء نے فرمایا کہ سلام پھیرنے سے پہلے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متوجہ ہو کے یہ دعا کر لیا کرے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ قرآن کی آیت ہے، اس کو آخر میں دعا کی نیت سے پڑھ لیا کرے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوای فیما تحب و ترضی۔ اور نماز میں خشوع کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جائے، سلام پھیر دے، ایک دم اٹھ کے نہ بھاگے۔ ہم کسی افسر کے دفتر میں جائیں اپنا کام کرانے کے لیے، اور جیسے ہی کام مکمل ہو ایک دم اٹھ کر بھاگ لیں تو یہ اس کو ناراض کر دے گی حرکت، اور وہ کہے گا کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ جب ملاقات ختم ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ محبت کے کلمات کہتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ تو نماز کے بعد بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ سلام پھیرا اور ایک دم اٹھ کے بھاگا جیسے قید خانے سے آزادی مل رہی ہو، نہیں، بلکہ ایسے اٹھ کر جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ، اور نماز میں جو کوتاہی ہو گئی اس کا استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگتا ہوا جائے کہ دوبارہ حاضری کی توفیق دیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والے بھائیوں کے لیے بھی ان باتوں کو نفع کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔